آج دو تین امپورٹنٹ ایشوز ہے اس پہ بات کرنا مناسب ہے. سب سے پہلے آج الیکشن کمیشن نے جو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر لیا ہے اور اس الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن سے جو ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہونا تھا آر اوز اور ڈی آر اوز کو اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، جس کے ساتھ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اب 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں کرا رہا، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونا لازم تھا. سپریم کورٹ کا یہی کہنا تھا کہ ایون کوئی تذکرہ بھی نہ کرے کہ اس میں ابہام ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے پہلے بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی ہے. اسٹے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کسی صورت. پی ٹی آئی اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ جب سے 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھیں آن انام ہماری کوشش تھی کہ جلد سے جلد الیکشن ہو. 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے تھے، وہ آرڈر جو کمپلائی نہیں ہو سکا تو آخر میں سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط ہو گئے تھے جس میں الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخط موجود تھے، اور اس کے مطابق آج آخری دن تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق شیڈول اگر اناؤنس ہونا تھا اور اگر اس کا بیرے منیمم شیڈول کو بھی رکھنا تھا ٹائم فریم تو آج شیڈول آنا چاہیے تھا. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ضرور رہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ایسے الیکشنوں میں کسی بھی صورت آپ ڈسٹرکٹ کمشنرز کو پارٹی نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہو. اس سلسلے میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں سٹے آیا ہوا ہے وہ میٹر بہت جلد ڈسپوز اب ہو سکتا ہے. یہ اس بات کی قطعاً گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن ڈیلے کی طرف لے جائیں. ہمارا مطالبہ پہلے دن یہی رہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو جو جوڈیشل افسر سیشن ججز اور سول ججز ان سے لیے جائے تاکہ اس میں آخری الیکشن والے دن جتنا پروسیس انوالو ہوتا ہے اس سے الیکشن کی فیئرنس سے اور امپارشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. آپ ان لوگوں کو تعینات کریں جن کی امپارشیلٹی ہو، اور ہمیشہ سے سول ججز یا سیشن ججز کا تعین کیا جاتا ہے اور وہی اپوائنٹ ہوتے. ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن آن ٹائم ہو، اور اگر یہ میٹر ڈیلے ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اس میٹر میں انٹروین کرے چیف جسٹس صاحب اور میک شیور ہو کہ الیکشن 8 فروری کو ہو. سیکنڈ، ملٹری کورٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے فی الحال ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے جس کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. اس کی سسپینشن ایسی ہے کہ پہلی بھی 5 ممبر کی ججمنٹ ہے، آج بھی کل 5 ممبر نے ہی اس کو سسپینڈ کیا ہے. کوئی بھی ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ابھی اپیلیں پینڈنگ ہے اور ان اپیلوں پہ ابھی فیصلہ باقی ہے، پہلے سے کہ سپریم کورٹ چٹھیوں پہ جائے، پہلے سے کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو، پہلے اس سے کہ ملٹری کورٹس کی کوئی ڈیسیجن آئے. آلدو سپریم کورٹ نے فائنل آرڈر روکا ہے، لیکن کسی بھی فورم میں جس کے پاس جورسڈکشن نہ ہو وہاں سویلین کا ٹرائل نامناسب ہے. چونکہ ڈیسیجن پہلے بھی رہا ہے 5 جج کا، ابھی بھی ہے 5 جج کا. ان سرکمسٹانسز سے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے جلد، اور درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جلد سے جلد سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے تاکہ کسی بھی سویلین کو کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹس میں نہ ہو. ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے وہ جیل میں بند ہے. ان کی درخواستیں آئی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی. اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھیں اور باقی ریٹ پٹیشنیں، کرمنل مسلینیس، کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھی. ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہے. یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے
کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں, مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں, جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں. دیکھو کبھی یہ فیصلہ ابھی فائنل نہیں ہوا کہ کتنے وکیلوں کو دینی, اور ایک جو فیصلہ کرنا ہے وہ 100% صرف اور صرف خان صاحب نے کرنا ہے. لسٹیں ضرور ان کے پاس جانی ہے, ریکمنڈیشن سارے آنی ہے, اور سارے لوگوں کے وہ جو کریڈنشیل ہے انہوں نے ڈسکس کرنے ہیں, اور اس پہ فیصلہ نیکسٹ ویک تک فائنل ہونے تھے, وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. جہاں تک ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھائیں, اور میں کوشش کرتا ہوں دن رات ان کے ساتھ بلاؤں, اور پارٹی کی سپورٹ ہے کہ آپ اس میٹر کو چلائیں خان صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق. جہاں تک انٹرا پارٹیز الیکشن کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, میں خود اس عہدے سے پہلے جب تک خان صاحب نے مجھے نامنیٹ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے میں چیف الیکشن کمشنر تھا. ساری پروسیڈنگز میں نے خود کر دی. میں آپ کو ساتھ شیئر کر لوں گا اپنے واٹس ایپ. میں نے پرنٹ کروائے تھے, میں نے بیلٹ پیپر پرنٹ کروائے تھے, 5 کلر میں پرنٹ کروائے تھے, اور میں نے رکھے کیسے تھے. وائٹ رکھا تھا سینٹرل کے لیے سی کلیئر, بلو رکھا تھا بلوچستان کے لیے, گرین رکھا تھا کے پی کے لیے, سندھ کے لیے رکھا تھا سرخ. تو ہم نے ساری کار پوری کروائی تھی. ہمارے پاس ووٹر جو رجسٹر ووٹر ہے پی ٹی آئی کے پاس سب سے بڑا اسٹرانگسٹ پاسبل ووٹر بینک ہے, وہ ہے 8,37,950. میں نے آپ کو ایگزیکٹ فگر دیا, ہم آپ کو ڈسپلے کر کے بتائیں گے کہ رابطہ ایپ ہمارے پاس کتنا ہے. ہم نے کیا کیا, 29 تاریخ کو ہم نے آپ کے کیمروں کے سامنے ہم نے اناؤنس کیا 2 تاریخ کو الیکشن ہوں گے. 30 تاریخ کو الیکشن کمیشن سے سیکیورٹی مانگی. 30 تاریخ کو کے پی کے پولیس کو کہا یہ ہمارے وینیو ہے, یہ اس جگہ پہ ہوں گے. 1 تاریخ کو سارے ڈیلیگیٹس آئے, ہمارے آفس میں سارے ڈیلیگیٹس موجود ہیں. آپ کے ٹی وی چینلوں پہ جو چلا ہے اس میں بھی یہ سارے موجود تھے. وہاں پر ہمارے ڈیلیگیٹس بلوچستان سے آئے, کے پی کے سے آئے, سندھ سے آئے, پنجاب سے آئے. انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کیا, ہم نے سارا پروسیس کمپلیٹ کیا. ہمارے پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی چلا, ہم نے تصویریں بھی دی, لوگوں نے اپنے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹوں پہ بھی شیئر کیا. وہ پراپر آئے. ایک ہی پینل آیا جو اس بات کی ثبوت ہے کہ جس وقت خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پینل ہے, ہماری پارٹی میں کوئی دراڑ نہیں ہے کہ کوئی اور گروپ آ کے کہے کہ خان صاحب کے مقابلے میں ہم لے کے آئیں گے. اور آئین یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو رولز ہم نے فریم کیے وہ آج بھی ہم پڑھانا چاہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو, اور انشاءاللہ منڈے کو پڑھائیں گے ان کو سارا. اس کے مطابق یہی تھا کہ اگر ایک بھی پینل آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں باقی پارٹی سے کیسے ڈیفرنٹ ہے. ہمارے کنسٹیٹیوشن کے مطابق پارٹی کے جو رولز بنے اس میں بھی ہے کہ اگر ایک پینل بھی آ جائے تو الیکشن کمشنر رزلٹ اناؤنس نہیں کرے گا, وہ انتظار کرے گا کہ ان کو ووٹر ایونیو پہ لے جائیں اور وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ میرے پاس ایک پینل آیا, ابھی تو کسی کا اعتراض نہیں ہے. اگر وہاں بھی اعتراض نہ ہو تب وہ اناؤنس کرے گا کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے. سو میں سمجھتا ہوں 1960 سے یہ قانون چلا آ رہا ہے, ساری پارٹی الیکشنیں کروا رہی ہیں. وہ ساری پارٹی الیکشن کروا کر کے جمع کرتی ہے 175 پارٹی. ہمارے الیکشن سب سے بیسٹ ہوئے ہیں. میں نے آج بھی الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی آپ ہمیں ایسی سزا نہ دے جس کی آپ سے توقع نہیں کی جا سکتی ہے, کہ آپ ہمیں بیٹ ریفیوز کر دے. 70% لوگوں کا بنیادی حق ہے, لہٰذا ہمیں بیٹ کا سرٹیفکیٹ آپ ایشو کر لے. اور ہمارے الیکشن جو ہم نے کرائے, نہ کرائے ہو تو آپ بتائیں, ہم نے کرائے, اور ہر اسٹیپ کو دا وے جو ہے نا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے. لہٰذا اس پروسیس کو کنکلوڈ کریں. اور اعتراض ان کو ہے جو جلوس لے کر آئے تھے,